بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے اندر ہر ایک شخص جو شریعت کے بہت بڑے رکن ہیں اسلام کے، ان میں دوسرا رکن ہے نماز کے بعد جو زکوٰۃ ہے اس کو ادا کر رہا ہوتا ہے۔ اور کیا ہے، بہت سے لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ ہر ایک شخص کو ادا بھی کرنی چاہیے جس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ بہرحال جس پر زکوٰۃ واجب نہیں بلکہ فرض ہے، یہ کہہ لو، جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس کو کیا زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ بہرحال لیکن زکوٰۃ ادا بھی کرتے ہیں مسلمان، لیکن دو غلط فہمیاں ہو رہی ہیں۔ ان دو غلط فہمیوں کو آج سمجھنا ہے اور ان دو غلط فہمیوں کا ازالہ کرنا ہے اور بات کو سمجھنا ہے۔ اگر اس بات کو آپ سمجھ گئے نا، انشاءاللہ پھر آپ کو کوئی کتاب پڑھنے کی، کوئی ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ دو غلط فہمیاں جو زکوٰۃ میں ہیں، ایک جو غلط فہمی ہے وہ ہے مرد حضرات سے اور عورتوں سے بھی ہوتی ہے، لیکن تاجر لوگ جو ہوتے ہیں ان سے ہے۔ جو تاجر جو ہوتے ہیں، تجارت کرنے والے، وہ غلط فہمی میں ہے اور وہ سمجھتے ہیں ہم پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ دوسری جو غلط فہمی ہے وہ ہے عورتوں میں، ہماری بچیوں میں، ہماری ماں اور بہنوں میں، وہ سمجھتی ہم پر زکوٰۃ نہیں ہے، حالانکہ ان دونوں پر زکوٰۃ ہے۔ وہ کیسے؟ جو تاجر ہوتے ہیں اور وہ ایسا کاروبار کرتے ہیں کہ ایک چیز ہے، میں نے پیسے کے ذریعے کوئی چیز خرید لی تجارت کے لیے، اب کیا ہے، میں یہ سمجھوں گا کہ وہ چیز تو ہے لیکن پیسہ تو ہی نہیں ہے، تو میرے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ تاجر یہ سمجھتا ہے ایک پلاٹ خرید لی بیچنے کے لیے، پیسہ میرے پاس موجود نہیں ہے لیکن میرے پاس ایک پلاٹ موجود ہے جس کو میں بیچوں گا، اس سے کاروبار کر رہا ہوں، تو یہ سمجھتا ہے کہ اس پلاٹ پر کیا زکوٰۃ نہیں ہے، میرے پیسے پر زکوٰۃ تھی، وہ ہے ہی نہیں ہے۔ ایسے ہی کوئی اور چیز خرید لی، کوئی گاڑی خرید لی بیچنے کے لیے، کاروبار کرنے کے لیے، اب وہ سمجھ رہا ہے کہ گاڑی پر زکوٰۃ تھوڑی ہوتی ہے، زکوٰۃ تو روپے پر ہے اور روپے میرے پاس ہے نہیں ہے۔ تو اس طرح تجارت کرنے والے تاجر لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مال پر اور پیسے پر زکوٰۃ ہے۔ یہ غلط فہمی ہے، اس بات کو ذہن سے نکال دیں اور اس کو درست کر لیں اور اس کو سمجھ لیں کہ جو زکوٰۃ ہے وہ صرف منافع پر ہی نہیں ہوتی کہ جو ان سے نفع حاصل ہوگا اس پر زکوٰۃ ہے، ان سے جو پیسے ملیں گے ان پر زکوٰۃ ہے، پلاٹ کو جو بیچوں گا جو پیسے آئیں گے ان پر زکوٰۃ ہے، گاڑی کو بیچوں ان پر جو پیسے آئیں گے زکوٰۃ ہے۔ نہیں، جو چیز ہم نے، چاہے پلاٹ نفع کے لیے، کاروبار کے لیے، گاڑی کاروبار کے لیے اگر ہم نے لی ہے، اس سے نفع نہیں بلکہ اس پلاٹ پر خود پر زکوٰۃ ہے، اس گاڑی پر، یا کوئی اور مشین ہے اس مشین پر خود پر زکوٰۃ ہے، اس پر زکوٰۃ ہے۔ ایسا نہیں ہے پیسہ نہیں ہے، میں نے مشین خرید لی تو اب اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگا، نہیں، اس مشین چاہے 2 کروڑ کی ہے، 1 کروڑ کی ہے، اگر وہ نصاب کو پہنچ رہی ہے، شرط ہے، نصاب کیا ہے وہ الگ بات ہے، نصاب کو پہنچ رہی ہے کہ اتنے مال کی وہ چیز ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، تو زکوٰۃ ہے، بات یاد رکھ لیں، اس خود چیز پر، اس شے پر زکوٰۃ ہے۔ اچھا، دوسری جو غلط فہمی خواتین میں ہے وہ کیا ہے؟ وہ غلط فہمی یہ ہے کہ ان کے پاس زیورات ہوتے ہیں۔ اب سونے اور چاندی مل کر ہیں تب تو غلط فہمی نہیں ہوتی، لیکن ہماری خواتین چاندی کو بیچ دیتی ہیں اور سونا رکھتی ہے، اور سونے پر جو زکوٰۃ ہوتی ہے آپ کو معلوم ہے 7.5 تولہ ہونا چاہیے، اور 7.5 تولہ سونا بہت قیمت کا ہوتا ہے، اتنا سونا ہر ایک کے پاس موجود نہیں ہوتا، اس لیے جو سونا ہوتا ہے 7.5 تولہ سے کم ہوتا ہے عام طور سے ہماری مستورات کے پاس۔ اب وہ جو کم ہے تو اب وہ یہ سوچتی ہیں چاندی ہے نہیں اور یہ 52 اور 7.5 تولہ سونا ہے نہیں تو ہمارے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، اگر سونے کے ساتھ چاندی کی ایک انگوٹھی بھی موجود ہے جو کیا ہے پھر بھی زکوٰۃ ہو جائے گی، اگر وہ کیا ہے 52 تولہ چاندی کے برابر ہو رہی ہے سونا اور چاندی ملا کر۔ لیکن اگر چاندی نہیں ہے، سونا ہی سونا ہے اور 7.5 تولہ نہیں ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن اس بات کو یاد رکھ کے جو غلط فہمی جو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر 7.5 تولہ سونا تو نہیں ہے، کم ہے، لیکن ہمارے پاس کچھ مال ہے، عورت کے پاس کچھ پیسے ہیں، 500، 1000، 2000، 3000، 4000، 5000 کیا روپئے ہیں جو ان کے پاس موجود ہیں، اور ان کو ملا کر بھی وہ 7.5 تولہ نہیں بن رہا، تو اب یہ مسئلہ نہیں رہے گا۔ اب سونے
کو اور ان پیسوں کو اس چیز کو ملا کر 52.5 تولہ جو چاندی کی قیمت ہے وہ دیکھی جائے گی، اور وہ عام طور پر پہنچ جاتی ہے 52.5 تولہ چاندی کی کوئی قیمت نہیں بنتی، تھوڑی سی بنتی ہے، سونے کی بہت زیادہ قیمت ہے، اسی لیے کیا ہے پھر سونے کو نہیں دیکھا جائے گا، پھر چاندی کی قیمت کو دیکھا جائے گا جو پہنچ جاتی ہے۔ اسی لیے کیا جو عورت اور جو مستورات خواتین سونا ہی سونا اپنے پاس رکھتی ہیں، اس بات کا یاد رکھیں کہ ہمارے پاس کیا ہے پیسہ تو نہیں ہے، کوئی اور چیز تو نہیں ہے جس پر زکوٰۃ ہے، ورنہ آپ پر زکوٰۃ ہو جائے گی، اس بات کو یاد رکھیں۔ دو غلط فہمی ہیں، ان کو ختم کرنا، ایک تاجر لوگوں میں، ایک مستورات میں۔ اللہ تبارک و تعالی ان دونوں طبقوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔